السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تیسرے بند کی طرف بڑھ رہے ہیں مطالعہ اقبال کے سلسلے میں۔ تو دیکھتے ہیں آگے اقبال اپنے محبوب سے کیسے عرضداشت کر رہا ہے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ That your presence was primal from the beginning of time is true. The rose also adorned the garden, but its fragrance no one knew. Justice is all we ask for. You are perfect, you are benevolent. If there were no breeze, how could the rose have spread its scent? We, your people, were dispersed, no solace could we find, or would your beloved's following have gone out of its mind? لغت میں ہم اس کے دیکھتے ہیں ذات قدیم، بہت بزرگ ہستی، ہمیشہ سے مراد اللہ تعالی، شمیم خوشبودار ہوا، خوشبو، مہک، نکھت، امیم اس کا مطلب ہے تمام، پورا یا سب پر حاوی، نسیم پچھلی رات کی نرم و معطر ہوا، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، جمعیت خاطر تشفی یا دل کی تسلی، امت گروہ، جماعت، پیرو، تابع، مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار، صاحب الطاف امیم تمام لطف و کرم کا مالک، تمام لطف و عنایت کا مالک۔ اب نثر اس کے ہم کرتے ہیں۔ اے بزرگ و برتر اللہ، تیری ذات پاک تو ازل سے ہی سے موجود تھی، گویا باغ میں پھول تو مہک رہا تھا مگر اس مہک کی تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تمام لطف و عنایت کے مالک تو بہتر انصاف کرنے والا ہے، یہ بتا دے کہ اگر ہوا نہ چلتی تو خوشبو کس طرح پھیلتی، یعنی ہم نے ہوا کا کام کیا اور دنیا میں تیری پہچان کروائی، ہم دنیا میں ہر طرف تیرے نام کا ڈنکا بجانے کی غرض سے دوڑے پھرے، ورنہ تیرے پیارے رسول مبلغ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کوئی دیوانی یا سودائی تو نہ تھی کہ زمین کے چپے چپے پر تیرا نام لیتی پھرتی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، جیسا کہ غالب نے کہا ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اے خالق کائنات، یہ حقیقت ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو تو تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو تو ہوگا۔ تیری ذات پاک ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم۔ پھول ہو خوشبو نہ ہو، باغ ہو بلبل نہ ہو، خالق ہو مخلوق نہ ہو، معبود ہو مسجود نہ ہو، بادشاہ ہو رعایا نہ ہو، آقا ہو غلام نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہو اللہ کو ماننے والا نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معبودیت کا اقرار کون کرے گا؟ یہ تو اسی طرح ہے کہ پھول تو مہک رہا ہے لیکن اس کی خوشبو کی تصدیق کرنے والا کوئی نہ ہو۔ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تیری ذات پاک کی حکایت درمیان سے سن کر بھی ایمان لائے اور تجھے اپنا خالق و مالک تسلیم کیا۔ اے اللہ، تو خود ہی انصاف کر دے کہ اگر ہم مسلمان یہ سب کچھ نہ کرتے تو کیا روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا ہوتا؟ کوئی تجھے اپنا خالق یا معبود برحق مانتا نہیں۔ اگر ہم تیری ذات کی خاطر دنیا کے کونے کونے میں جہاد نہ کرتے تو آج کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوتا۔ تیری یہ کائنات جھوٹے معبودوں سے بھری ہوتی،
تیری ذات کا اقرار کروانے کی خاطر تیرے پاک پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ یہ تیری راہ میں مر مٹنے والے کوئی دیوانے یا سودائی تو نہیں ہیں، یہ بلا کا ادراک اور شعور رکھتے ہیں، تبھی تو انہوں نے تیری ذات حق کو نہ صرف خود تسلیم کیا بلکہ پوری دنیا میں تیری ذات اور وحدانیت کا اقرار کروایا۔ آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، ہو گئے خاک انتہا یہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے۔ تو اگر بندہ شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اپنے محبوب سے نہ کرے تو پھر کس سے کرے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلے بند کی طرف بڑھیں گے۔